لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جب اور تمہاری نیکیاں اور برائیاں جو ہیں وہ برابر ہو گئی ہیں، 50-50 مثال کے طور پر برابر ہو گئی ہیں، اگر تم ایک نیکی لے کے آ جاؤ تو تمہارا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو وہ خوش ہو جائے گا کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، میرے اتنے دوست تھے، میرے اتنے جاننے والے تھے، میرے عزیز و قارب ہیں، سارے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو میں تو ایک نیکی آسانی سے لے کے آ جاؤں گا۔ وہ جائے گا اور اپنے دوستوں سے کہے گا کہ تم میرے دوست ہو اور ہم دنیا میں اکٹھے رہے، تو آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی سے میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، میں جنت والا بن جاؤں گا، لہذا ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ کہیں گے کہ جاؤ میاں اپنا کام کرو، ہم تو تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتے، آج تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا، اپنی والدہ کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ وہ کہے گی کیوں نہیں پہچانتی، میں تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تمہیں مشقت سے میں نے پالا، تمہیں دودھ پلایا، تو میرا بیٹا ہی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے نیکی دے دیجیے۔ تو وہ کہے گی کہ چلو چلے جاؤ یہاں سے، کہ میں تمہیں اپنے نیکیوں میں سے نہیں دے سکتی ہوں، کہ آج تو میرا مسئلہ ہے۔ یعنی ہر نفس کو اپنی ذات کی فکر ہوگی، اپنی فکر ہوگی کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو میں دوستو بھائیو، آج ان رشتہ داروں کے لیے انسان کسی سے دھوکہ کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، اس لیے کہ تاکہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کر لوں اور ان کے بارے میں کچھ چھوڑ کے دنیا سے چلا جاؤں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں رہ جائیں گی، یہ سارے کے سارے رشتہ دار کچھ بھی کام نہیں آتے ہیں۔ انسان کا عمل ہے اسے کام آنے والا ہے۔ آج انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، بس جس طریقے سے بھی ہو کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کی فکر کر رہا ہے کہ بس یہ جس طریقے سے کما لو اور ان کی فکر ہو جائے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں، یہ سوچ رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کی وجہ سے میری آخرت کتنی برباد ہو رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ آدمی کو اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ وچار کرتے ہیں کہ ہم چونکہ اگرچہ ہم حرام کما رہے ہیں لیکن ہماری وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی تو پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں رشوت کے ذریعے 1 لاکھ روپے کما لیتا ہوں تو یہ 1 لاکھ روپے میں غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو لہذا مجھے اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو میں تو لوگوں کے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہوں، امیر لوگوں سے لے لیتا ہوں، غریب لوگوں کو دے دیتا ہوں، تو مجھے تو فائدہ پہنچ رہا ہے، اجر پہنچ رہا ہے۔ اس کا کوئی اجر اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ حرام کی کمائی کا جتنا بھی صدقہ کیا جائے 1 ذرے کے برابر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ حرام کمائی کو اگر صدقہ بھی کیا جائے تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کیا جائے کہ اس کا ثواب نہیں پہنچے گا، اس کی نیت بھی نہ کی جائے کہ اس کی نیت کرنا ہی حرام ہے، چیزیں کے ثواب پہنچے۔ آدمی اوروں کی دنیا بنانے کے لیے یعنی سب سے بڑا نادان وہ شخص ہے، سب سے بڑا نادان وہ شخص ہے جو اوروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اوروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی دنیا بگاڑنا، اوروں کی آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا بگاڑنا، اور تیسرا یہ کہ اوروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑنا۔ یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اور اوروں کا نفع سوچ رہا ہے۔ یہ نہیں، بلکہ اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے کہ میرے بندے تو کیا کر گیا ہے۔